اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایک امت ہے کہ جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کے اس گمان فاسد کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارے آباء و اجداد کے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کا رد کیا جا رہا ہے، اس فاسد گمان کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک امت ہے کہ جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے ہے، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی صالح اولاد، وہ تو موحد تھے، توحید پرست تھے، وہ مقدس ہستیاں تو اپنا دنیاوی وقت پورا کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچ چکی، لہذا اب ان کی طرف تعلق جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی طرف نسبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں تو تم سے اس بارے میں ضرور سوال ہوگا، لہذا تم اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس خام خیالی میں اس طرح زندگی بسر کرنا کہ انسان اعمال صالحہ سے کنارہ کشی اختیار کر جائے اور محض یہی سوچ و فکر رکھے، یہی نظریہ رکھے کہ فلاں کی عقیدت و محبت میری نجات کے لیے کافی ہے، لہذا اب ہم جو چاہیں کریں، یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ یہ طریقہ یہود ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔